معذرت لیکن یہاں ہم لیتے ہیں ایک لائیو کال. کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کراچی سے بات کر رہی ہوں، میں خوب شاکر بول رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے پتا چلا کہ جب سبھی انہوں نے چاندی کا بتایا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سونا جو ہے وہ ہم لوگ اب ہماری پہنچ سے باہر ہے تو کیا ہم چاندی جو ہے وہ لیں تو کیا اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنے والے کو آگے فیوچر کیا ہے، مطلب ہے کہ کیا اس کا ریٹ مزید اور بڑھے گا؟ ٹھیک ہے. تھینک یو فار یور کال اینڈ گولڈ ہی ہے جس کا جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں، خواتین کا اسپیشل انٹرسٹ ہوتا ہے گولڈ اور سلور میں. وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ سونا جو ہے پہنچ سے باہر ہو چکا ہے واقعی میں عام انسان کی، تو اب کیا چاندی بھی اتنا ہی سیف انویسٹمنٹ ہے جتنا سونا ہے؟ جی بالکل. چاندی دیکھیں، چاندی میں اتنا تیزی نہیں آئی ہے جو آنی چاہیے، کیونکہ وہ 1980 میں $52 فی اونس رہا ہے اور ابھی بھی 52 کو اس نے ابھی کراس نہیں کیا ہے اور آج 41 چل رہا ہے. یہ 48 تک یہ پہنچ گیا تھا اور یہ 56 تک اگر گیا تو چاندی سمجھ لو کہ 21,000 روپے سے بڑھ جائے گی 21. اچھا، دوسری بات یہ کہ چاندی مختلف ٹیکنالوجی میں کام آتی ہے، سر کے بال کالے کرنے میں، اور یہ جو ٹی وی وغیرہ جتنے بھی کمپیوٹر سسٹم ہے، یہ جو ٹیکنالوجی کا آتے ہیں اس میں چاندی لگتی ہے. تو چاندی بہت ساری جگہ پہ یہ یوز بھی ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جو ووٹنگ کرتے ہیں تو وہ جو سائی کی ہوتی ہے اس میں بھی چاندی ہوتی ہے. تو چاندی کافی جگہ پہ یوز ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ چاندی نایاب ہو جائے گی، وہ نہیں ملے گی. اچھا حاجی صاحب ایک بڑی آپ کا سوال لینے سے پہلے ایک لائیو کالر لے لیتے ہیں. ڈاکٹر انور ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آج؟ گولڈ کی امپورٹنس پہ بات کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں گولڈ جو ہے وہ اب اکنامک ٹول کے طور پر پورا انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر یوز ہو رہا ہے اور بہت سے ممالک نے دنیا کے اپنے ریزروز کو جو ہے وہ چینج کیا گولڈ کے اندر، اور یہ کام آج سے تقریباً 7-8 سال بلکہ 1 ڈیکیڈ ہو گیا اس پر شروع ہوا تھا. جس میں سب سے زیادہ جو کام کیا وہ چائنا نے کیا، اور چائنا نے اپنے ریزروز کے بڑے حصے کو گولڈ میں کیا اور اس نے پوری انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہے وہ گولڈ کو خریدنا شروع کیا اور اس کے بعد اس کی پرائسز جو ہے وہ شوٹ اپ ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے بھی یہ کام کیا اور بھارت نے بھی اپنے ریزروز کے حصوں میں سے ایک حصے کو گولڈ کے اوپر جو ہے وہ کیا. پاکستان اگر اس وقت 1 سے 10 سال پہلے اس کام کو شروع کرتا تو اس کو اپنے ریزروز کو بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا، کیونکہ اس وقت گولڈ سے 10-12 ہزار روپے 10 گرامز کے تھے اور آج وہ تقریباً 50,000 45 اور 48,000 10 گرامز جا رہا ہے. کہنے کا مقصد صرف اتنا یہ ہے کہ اس کی جو پرائسز ہمیں انٹرنیشنلی نظر آ رہی ہے وہ اکنامکس کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اب اس کا ایک کہیں نہ کہیں آ کے سیچوریٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد مزید گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انور آپ کی کال کا. بات پھر وہیں آتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ انڈیا، چائنا سب سے پہلے ہمارا دوست، اس نے اتنا انویسٹ کیا گولڈ کے اندر، پھر ہمارا روایتی حریف انڈیا 2009 کے اندر انہوں نے انویسٹ کیا 200 ٹنز گولڈ خریدا IMF سے سینٹرل بینک آف انڈیا نے. اتنی وافر مقدار میں پچھلے 30 سال کے اندر کسی بھی سینٹرل بینک نے، کسی ایک بینک نے نہیں خریدا تھا. آپ کے خیال میں کیا یہ پاکستان کے لیے الارمنگ سچویشن نہیں ہے کہ پاکستان کو بھی اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ تو یہی میں آپ کو 2 منٹ پہلے یہی کہا تھا کہ اگر ہمارا پاکستان اگر یہ سونے میں انویسٹ کر لیتا تو اپنے ریزرو بڑھ جاتے تو ہم کو IMF کی طرف جانا نہیں پڑتا، اور ہم ڈالر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب جبکہ دنیا کو معلوم کہ امریکہ کی پوزیشن کیسی چل رہی ہے. وہ جو صاحب نے کہا کہ میں نے وہی بات کی کہ آج 8 سے 10 سال پہلے یہ کر لیتے تو ہم کیا پوزیشن. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا حاجی صاحب کہ میری ایک معاشی ماہر ہیں شان سعید، ان سے آج صبح بات ہو رہی تھی. انہوں نے بالکل اس چیز کی نشاندہی کی کہ سن 2001 میں اور 2002 سے 3 تک کے پاکستان کے پاس یہ موقع تھا، لیکن وہ حکومت کی پالیسیز اس وقت کی ایسی نہیں رہی. گورنر اسٹیٹ بینک کی کہ جو سونے کی خریداری کرتے اور فورن ریزروز کو گولڈ کے اندر بڑھاتے یا اس کے اندر تبدیلی لے کر آتے. جیسے انڈیا کی ابھی بات کی گئی، انڈیا کے اندر دیکھا سونے کی خریداری کی، اس کی اہمیت کو ہر کوئی سمجھ رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہی جو پرانے خیالات ہیں ہمارے جو ریزروز کے اندر وہ ابھی تک چل رہا ہے اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستان میں ہندوستان پاکستان بنا ہے. آج میں فخریہ یہ بات کہہ دوں گا کہ دنیا میں پلین جولی جو ہے وہ انڈیا کی مشہور ہے اور جڑاؤ جولی جو ہے پاکستان کی ہے. آج بھی انڈیا سے جو مہمان آتے ہیں وہ ہماری چوڑیوں کو شوق سے پہنتے ہیں، جڑاؤ جولی کو. مگر ہماری شروع سے پالیسی
सी बी आर या एफ बी आर, ये जो भी पॉलिसी मेकर है, वो चंद लोग जो है सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, बिल्कुल उनकी पॉलिसी पे अमल करते हैं। हकीकी जो लोग हैं, जो ज़मीनी हकाइक रखने वाले, जो इस काम को समझते हैं, कि हम कहते हैं कि हम हुकूमत को पैसा लेना चाहते नहीं, हुकूमत को हम फंड जनरेट करके देंगे, पॉलिसी बनाएंगे, इंपोर्ट की भी, एक्सपोर्ट की भी। और मुल्क में देखें, आज हमारे यहाँ कारीगर की आंखें की रोशनी चली जाती हैं, ऐसे कारीगर पड़े कि आप अगर चांदी की अंगूठी अलहद में। साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, हम पॉलिसीज की ही बात करेंगे, लेकिन पहले एक लाइव कॉलर लेना। शरीफ फ्रॉम फैसलाबाद इस विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? मैडम, जो जर मुबादला के बगैर है जी, तो ये सोने के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे, क्या है ये डॉलर के ऊपर बेसिकली रिजर्व्स हम लोगों के बेस कर रहे हैं। डॉलर के कैसे ऊपर इसके डिपेंड करता है कि कैसे करेंसी हम इसका मैनेज करते हैं, कि क्या कितना इसका रेट हो गया, क्या हो गया, कैसे जी बिल्कुल। हम अलहद हमारे साहब मुल्क का पैसा कैसे बढ़ जाता है, कम होता है, ये मैं सुना कि सोने के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम यही सबको जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त हुआ है बिजनेस लंच में एक ब्रेक का। हम बात कर रहे हैं आज सोने की इंपॉर्टेंस के बारे में, और साथ ही सोने के साथ चांदी तो कनेक्टेड होती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इसी पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।